سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تمام دیکھنے والوں کو آزاد کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میرے ساتھ مہمان ہیں اجمل وزیر صاحب، بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں اور انالیسس تو ہمیشہ کی طرح ان کا بڑا زبردست اور ایکوریٹ ہوتا ہے، اسپیشلی جو ہمارے اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان کے حوالے سے۔ اجمل بھائی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ اچھا، بہت سی چیزیں ہوئیں اور پچھلے ہفتے ہم نے جو باتیں کی تھیں، میرا خیال ہے کہ اس میں سے بہت ساری باتیں تو آپ کی بالکل ایکوریٹلی جو ہیں ہٹ کیا انہوں نے اس سچویشن کے مطابق، لیکن اب سچویشن اس ایک ہفتے میں اجمل بھائی بڑی بدل گئی ہے۔ پاکستان ایک وننگ سٹینڈ پر موجود ہے، بھارت پیچھے چلا گیا ہے، اور آج پورے ملک میں ایک یوم تشکر کا ایک، ویسے تو ہم بڑے دنوں سے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن آج اسپیشلی ہم اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ کیا کہیں گے کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں ایز اے نیشن؟ مارکہ حق تو ہم نے اس کو نام دے دیا بنیان مرصوص کو، لیکن کتنا ہمیں اس کو اس کی ورتھ کو سمجھنا چاہیے آج کے دن اسپیشلی؟ دیکھیے ثنا، چونکہ آج پورا یہ دن جمعے کا دن یوم تشکر جو مارکہ حق کے نام سے منایا گیا ہے، میرے خیال میں کہ پاکستانی قوم میں اگر آپ بلوچستان سے لے کر کراچی تک اور کراچی سے چترال تک، چترال سے گلگت بلتستان تک اور آزاد کشمیر اور پھر پورا پنجاب اور سندھ، ہمارے خیبر پختونخوا پورا، اس میں جیسے اس جو مارکہ حق کے یوم تشکر کو منایا گیا، ایسا لگ رہا ہے اور ایسا کافی عرصے کے بعد کہ پاکستانی عوام ایک جان ہو گئی ہے، یونٹی آئی ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت عرصے کے بعد۔ دیکھیں، یہ جو 10 مئی ہے، جب سنہ 10 مئی کو میں جاگ رہا تھا اور آپ بھی جاگ رہی ہوگی، کیونکہ اس رات بالکل جب صبح کے میں ایک سپیس میں بھی تھا تو ہم سپیس میں تھے، تو اس میں یہ بات ہو رہی تھی، اور جس وقت ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے آخری پریس کانفرنس کر کے اور انہوں نے کہا کہ اب جب انہوں نے یہ اسپیشل نور خان بیس کے حوالے سے جب یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی، اس کے بعد جب فیصلہ ہوا تو 9 مئی کو اذان، 10 مئی کو صبح جب اذان ہو رہی تھی، میرے کانوں میں اذان کی آواز آ رہی تھی اور ادھر یہ فیصلہ ہو گیا، اور پھر جس طرح باجماعت جو پتہ چلا کوٹ ہوا کہ باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ شروع ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے تاریخ میں جو سب سے بڑی کامیابی ہے، آپ دیکھیں آج پاکستان ایئر سپریمیسی اس کی قائم ہو چکی ہے، بالکل دنیا مان رہی ہے، بالکل۔ آپ کی میزائل سپریمیسی، ہسٹری کی بگیسٹ وار کہہ رہے ہیں جو ہوا میں لڑی گئی، بالکل ٹھیک ہے، آپ کی میزائل سپریمیسی قائم ہو چکی ہے، پوری دنیا مانتی ہے، بالکل۔ تیسرا جو ہے آپ کا جو سائبر سسٹم تھا، اس نے اڑا کے رکھ دیا، جس طریقے سے سپریمیسی آپ کی قائم ہو چکی ہے، پھر ٹیکنالوجی کا آپ کی سپرمیسی قائم ہو چکی ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں نا اجمل بھائی، ہم سمجھتے تھے یا انڈیا کہتا تھا کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں اس میں، اسپیشلی سائبر وار میں، لیکن ہم نے ان کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو 4 سپرمیسی پاکستان کی قائم ہوئی ہے نا، یہ، اور پھر یہ دیکھیں کہ 26 ٹارگٹ انڈیا کے اندر، دہلی سے لے کر ہندوستان کا کوئی کونا جہاں پہ ان کے ڈیفنس سسٹم ہو، جہاں پہ ملٹری انسٹالمنٹ ہو، جہاں پہ میزائل سسٹم ہو، کوئی جگہ، وہی جو میں نے پہلے بھی آپ کے شو میں عرض کیا تھا کہ 3 گھنٹے 45 منٹ میں پاکستان نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ ہم جو کر سکتے وہ دنیا میں کسی نے آج تک ثابت نہیں کیا۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ جتنے ہمارے لمیٹڈ وسائل ہے اس میں رہ کر، یہ بات تو ہے، ہندوستان جو اپنے آپ کو ایک سپر پاور سمجھتا ہے ریجن کی، وہ سمجھتا ہے ہم انڈیا کے، چین کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے، اس کو ایسی کی تیسی کر دی۔ یہ تو ہماری وہ تھی۔ دوسرے اس کے نقصانات دیکھ لیں، ان کے 83 ارب ڈالر کا ان کا سٹاک ایکسچینج گر گیا، اس کو وہ نقصان ہو گیا۔ 5 سے 10 ارب ڈالر تک تقریباً ان کے یہ میزائل، یہ جو رافیل ان کے کئی تباہ ہوئے، 400 رافیل وغیرہ وغیرہ، یہ ان کا نقصان ہوا۔ اب یہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ پاک کے خصوصی کرم فضل سے، اور ہمارے پاک فوج اور جو بھی ایئر
ہمارے ایئر فورس ہے، ان سب نے مل کر جس طریقے سے، اور دیکھیں یہ ایک بات ہمیں کھل کر کہنی پڑے گی، اس میں کوئی جو ہے نا اس کی بات نہیں ہے، کریڈٹ گوز ٹو حافظ عاصم منیر۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے تھے، یہ دنیا کہہ رہی ہے، اور اس کے بعد یہ انڈیا کے تمام چینل آپ بھی دیکھ رہی تھی، میں بھی دیکھ رہے تھے، صرف اور صرف وہاں پہ حافظ عاصم منیر۔ اچھا نہیں اجمل بھائی، اس میں اب 2-3 چیزیں، ایک تو یہ کہ جو آپ نے پوائنٹس ریز کیے، اس سے سمجھ تو آ گیا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، انڈیا کہاں کھڑا ہے، لیکن اب یہ بھی واضح ہے کہ اب انڈیا کو اپنی جو اسٹریٹجک جتنی بھی ایکسپرٹیز ہیں ان کو پورا ریویمپ تو کرنا پڑے گا۔ اتنا $1 بلین کا ان کا نقصان ہوا، پاکستان آپ نے ٹھیک کہا کہ بڑے لمیٹڈ وسائل کے ساتھ پاکستان نے کام کیا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے ایک نئی کمپلین بھی کر دی کہ جو ہماری جوہری تنصیبات ہیں وہ سیکیور نہیں ہے جی، ان کو بھی IAEA اپنے انڈر لے لے، اقوام متحدہ لے لے، اس پہ بھی پاکستان نے خیر ان کے اوپر سوالات اٹھائے۔ اب اس کا مطلب یہ تو ایک واضح بات ہے نا کہ ہماری جوہری تنصیبات کے اوپر اب کوئی سوال نہیں کرے گا، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا، اب پاکستان انڈیا کے حوالے سے کتنا کویسچنز ریز کر سکتا ہے، جو دعوے وہ ریجن کے اندر مطلب ایک طریقے سے امریکہ کا پٹھو بننے کے دیتا ہے، اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ تو جب 10 مئی ہو گیا نا جی، وہ 10 مئی کے بعد اب ایک نیا پاکستان سامنے آ چکا ہے، دنیا کے سامنے ختم ہو گیا اس کا پرسپشن انٹرنیشنل لیول پہ۔ آپ نے دیکھا ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دی جب یہ سیز فائر کے حوالے سے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی، اس نے برابری کی بنیاد پہ بات کی، انڈیا اینڈ پاکستان کی لیڈرشپ سے میری بات ہوئی ہے، انڈین اینڈ پاکستان۔ بار بار آپ دیکھیں، ابھی جب یہ قطر کے دورے پہ تھے، سعودی عرب کے دورے پہ تھے، UAE کے دورے پہ تھے، وہاں پہ بھی جب انہوں نے بات کی ہے تو انہوں نے برابری کی بنیاد پہ بات کی ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی طاقتیں ہیں اس میں سے صرف اور صرف ایک اسرائیل کے علاوہ ہندوستان کے ساتھ کون کھڑا ہوا؟ کوئی نہیں تھا۔ اسرائیل بھی ٹیکنیکلی تو نہیں تھا، اسرائیل کے ڈرونز اور وہ جو آپریٹر تھے وہ اسرائیل نے ان کا ساتھ دیا۔ اس کی ایک وجہ ہے سنا، مودی اور نتن یاہو کے ان کی جو مسلمان دشمنی ہے وہ ایک جیسی ہے۔ ایگزیکٹلی، ہاں اصل پوائنٹ یہ کیونکہ وہ لائک مائنڈڈ ہے، وہ RSS کا سربراہ۔ آپ مودی کو وہ نہ لے کہ یہ ہندوستان کا وزیر اعظم ہے، وہ پولیٹیکل آدمی ہے، وہ بیسیکلی RSS کا سربراہ کے صورت میں ہندوتا کا پرچار کرنے والا وہ، اور دوسری طرف نتن یاہو۔ تو ان کا جو ذہنی سوچ ہے مسلمانوں کے خلاف، پورے امہ کے خلاف، وہ ایک ہے، ایک ہی سوچ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ساتھ دیا۔ بقایا آپ دیکھیں پاکستان کے ساتھ چین، اب یہ دیکھیں یہ چین کا جو، میں چاہوں گی چین ترکی دونوں کی بات کریں، اور آذربائیجان دیکھیں، بھلے اتنا شاید ٹیکنیکلی سٹرانگ ملک نہیں ہے لیکن آذربائیجان نے بھی میرا خیال بڑا سپورٹ کیا ان تینوں ملکوں نے۔ میں تینوں کی بات کروں گا، اس میں چائنا کی میں پہلی بات اس لیے کروں گا کہ چین نے پہلی دفعہ جو سٹیٹمنٹ دی نا وہ بڑی سٹرانگ سٹیٹمنٹ دی۔ اس سے پہلے چائنا نے اسپیشل جو یہ والا ایشو تھا اس کے اوپر، اس سے پہلے چائنا جب بھی بات کرتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ علاقے میں امن ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، وہ اس قسم کی ان کی بات چیت ہوتی تھی اس طرح کے جب بھی ایشوز آتا۔ اس دفعہ انہوں نے بڑا کرسٹل کلیئر اور بہت سٹرانگ سٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم پاکستان کی جو ساورنٹی ہے اور انٹیگریٹی ہے اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان کی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں یہ چائنا کا آفیشیل سٹیٹمنٹ آیا تو چائنا نے تو ثابت کر دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر آپ آگے جائیں گے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے۔ لیکن انڈیا کے ساتھ کسی نے اس طرح کا سٹیٹمنٹ نہیں دیا، کوئی مجھے بتا، پوری دنیا میں بتا۔ پھر ترکیہ نے جس طریقے سے ساتھ دیا، طیب اردوان صاحب نے جس طریقے سے پاکستان کا ساتھ دیا۔ اچھا یہ بات صحیح تھی کہ انہوں نے بحری بیڑے وغیرہ بھی موو کر دیے تھے؟ دیکھیں وہ تو یہ سوشل میڈیا پہ چلتا رہا، وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اس پہ تو کیا ہم کھول کر بات کریں گے، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ انہوں نے حق ادا کیا، جو حق ہوتا ہے نا اسے بھی بڑھ کر۔ تو اس طریقے سے بقایا بھی جتنے بھی ہمارے دوست ممالک ہیں، سعودی عرب کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے، ان کے وزیر خارجہ کا اس میں بڑا، ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا، اور پھر قطر اور UAE، یہ جتنے بھی اسٹیٹ ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جب یہ جو ٹرمپ ابھی دورے پہ تھا نا، یہ UAE اور سعودی عرب،
اب ٹرمپ جہاں جہاں پہ بات کرتا تھا نا تو مودی کے حوالے سے ٹرمپ جس طریقے سے وہ بات کرتا تھا نا, وہ جو ہلکی آنچ پہ وہ چیز کو بنا نہیں جاتا, اس طریقے سے آہستہ آہستہ اس کو بونتا رہا ہر جگہ پہ مودی کو, گرل کرتے رہے لیکن بڑے طریقے سے ہلکی آنچ کا جو میں نے کہا. اس میں ایک مسئلہ میں میرا خیال ہے یہ بھی دوں گی آپ کے ساتھ کہ انہوں نے ہلکا سا کہہ دیا نا جو ایپل کے اونر ہیں کہ جی آپ یہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور چلیں انڈیا سے طریقے کے ساتھ. وہ جو انہوں نے قطر میں آئی تھنک قطر میں انہوں نے جو بات کی سامنے وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کو کہا کہ آپ جو ہے نا آپ تو امریکہ لے کے آئے ادھر کیا کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے, آن دا ریکارڈ اس کو کہہ دیا. تقریباً $25 بلین سم تھنگ کی انویسٹمنٹ ہے. اب یہ اس طریقے سے اس نے جو مودی کے اب پھر یہ دیکھ لیں پاکستان کی ایک تو انٹرنیشنل لیول پہ پوری پاکستان کے خلاف دنیا کے کسی ملک نے بات نہیں کی, یا وہ پوری حق میں بات کی یا لوگ بیچ میں نیوٹرل رہے. ٹھیک جیسے رشیا نے نیوٹرل کردار ادا کیا, انڈیا کی سپورٹ بھی نہیں کی, نیوٹرل کردار ادا کیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ ہندوستان کو جو اتنا بڑا اپنے آپ کو وہ جو سپر طاقت بنانے کے خواب دیکھ رہا تھا اس کا کسی نے ساتھ بھی نہیں دیا. بالکل بغیر جو نندن یاہو کا, وہ تو لائک مائنڈڈ ہے نا ایک دوسرے کے. اور پھر یہ دیکھیں کہ سنا اس میں اگر آپ ہسٹری پڑھی ہوئی ہے, ہٹلر اور مودی میں ایک کمپیریزن آپ دیکھ سکتے ہیں. ہٹلر نے جب یہ جنگیں لڑ رہا تھا نا, جنگیں لڑ کر اور کامیابیوں کی طرف جا رہا تھا, لیکن وہاں سے اس کے سے ایک بڑی غلطی ہوئی, وہ غلطی آخری غلطی تھی اور اس کو ڈبو دیا. وہ تب تھی جب اس نے روس کے اوپر نفرت کے بنیاد کے اوپر حملہ کیا, تب جا کر اس کا ڈکلائن شروع ہو گیا اور گیا. اور یہی کا مودی نے وہی ٹرمپ والی جو وہ ہے نا جو سوچ, کیونکہ یہ نازیزم سے بہت متاثر ہے یہ ٹرمپ بھی, اپنا یہ مودی بھی بڑا اس وہ جو ان کی RSS کی بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ صرف ہمیں ہندوتوا کو بڑھاوا ملے. وہی نا, وہ اسی طریقے سے وہ ہٹلر کا کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے سے سپیریئر کسی کمیونٹی کو وہ نہیں سمجھتا. ایگزیکٹلی, تو وہ اسی چیز پہ وہی کام جو ہٹلر نے اس وقت روس پہ حملہ کر کے کیا تھا, وہی کام مودی نے پاکستان پہ حملہ کر کے, جس میں اس کا وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کنڈا نہیں رہ گیا. اب دنیا کا وہ کیا منہ دکھائے گا, ہندوستان کے اندر لوگوں کو کیا منہ دکھائے گا, اپنا ساری چیز. اور پھر یہ کہ کشمیر کا ایشو جو ان کے حساب سے کشمیر کے اوپر تو کوئی بات چیت بھی نہیں ہوگی, اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مودی کا یہ کہنا تھا کہ اس میں تیسرے فریق کو ہم نہیں مانتے. تیسرا فریق بھی آ گیا ٹرمپ کے صورت میں, اور کشمیر کے اوپر ٹرمپ نے کہہ دیا ایگزیکٹلی کہ ہم بات چیت بالکل, اور جب اس کو جاؤ اور پھر اس نے کہا کہ یہ ہم ٹریڈ بھی کریں گے. تو پاکستان کا اس وقت اگر ہم موازنہ کریں 10 مئی کے بعد نیا پاکستان صحیح معنوں میں یہ پاکستان ہے, کہ اس کے بعد آپ انٹرنیشنل لیول پہ نیشنل لیول پہ آج وہ آپ کو سارا نظر آ گیا کہ جس طریقے سے یوم تشکر منایا گیا, قوم بھی ایک ہو گئی, اور دنیا کے سامنے پاکستان وہ ملک بن گیا کہ جس کے اوپر ایک دفعہ ہر کوئی سوچ سمجھ کر یہ سوچے گا کہ پاکستان کے ساتھ ہاتھ ڈالنا چاہیے. دیکھیں یہ جو وقت ہے نا لاسٹ فیو منٹس سے, لیکن اجمل بھائی یہ آپ نے 2-3 جو باتیں کہی مجھے تھوڑی سی اس کی وضاحت چاہیے. ابھی آپ نے کشمیر کے ایشو کی بات کی, کتنا پاکستان کشمیر کا ایشو دیکھیں ایک ہم نے نئی جان تو اس میں ڈال دی ہے. اب ٹرمپ نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کشمیر کی, لیکن آپ کے خیال میں انڈیا جتنا ڈٹائی رکھتا ہے کیا وہ کشمیر کے ایشو پہ بات کرے گا؟ وہ جو ان کی لاسٹ اسپیچ تھی مودی صاحب کی, وہ تو وہی بات کر رہے تھے کہ جی دہشت گردی اور تجارت ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتی پاکستان کے ساتھ, تو وہ گھوم پھر کے سیز فائر کے بعد ہیں تو وہ اسی بات کے اوپر. دیکھیں وہ تو آپ حال دیکھ لیں کہ انہوں نے دنیا کے سامنے, وہ تو چھوڑ دے کہ وہ جو رافیل والی کمپنی تھی, فرانس والی کمپنی, ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا اس میں انڈونیشیا نے $8.1 ارب کا جو سودا کیا تھا, معاہدہ کیا تھا, اس پہ وہ بھی نظر ثانی کرنا شروع کر دی.
यानी 8.1 अरब डॉलर का इंडोनेशिया का जो राफेल कंपनी के साथ जो जहाज, तो मोदी ने तो अपना छोड़ दे दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया। अब तो कोई नहीं इनको जहाज दे रहा है, अमेरिकन खुद वो जो उनका है F-35 उसके बारे में वो भी सोच रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे। इस तरीके से दुनिया अब असला भी इसको नहीं दे रही, ये मोदी को। फिर ये कि ये देखिए जो बयानात वो दे रहा है, अब जाहिर है इतनी बड़ी शर्मिंदगी के बाद फेस सेविंग तो करेंगे, फेस सेविंग के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन फेस सेविंग हो नहीं पा रही है। वो इस किस्म की बातें करेगा और इस किस्म की चीजें करेगा। लेकिन एक बात जो है ना, आपको सना कि 1971 में मेरे ख्याल में ना आप पैदा हुई थी ना मैं पैदा हुआ था। 1971 का जंग हमने नहीं देखा क्या हुआ, लेकिन आज जब हमने जो पढ़ा है उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हम उस जनरेशन में आ गए हैं कि हमारे होते हुए हमने 1971 का सूद समेत वो बदला चुका है कि उनके आगे पीछे भी याद रखेंगे। ये सबसे बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान की इंटरनल मोदी एक मकार आदमी है, एक झूठ और मुनाफकत के ऊपर उनकी पॉलिसी, पूरे भारत में यही पॉलिसी वो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के पीठ पीछे वार किया है। वो उनकी कोशिश होगी, अब वो डायरेक्ट कभी भी नहीं आएंगे। उनको समझ आ गई कि दिन में तारे कैसे दिखाए जाते हैं। अब उन्होंने क्या करना है, उनकी जो प्रॉक्सीज है वो बलूचिस्तान में खुसूसन जो काफी अरसे से वो कर रहे हैं इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे, उस पे कोशिश करनी है, हमें उस पे नजर रखनी होगी। अंदरूनी जो पाकिस्तान के इस वक्त हमारे जो टेररिज्म से रिलेटेड जो रिलेटेड है उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। और फिर ये कि देखें दिफाई तौर पर आपको आपके अफवाज पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान एक मजबूत और दिफा मजबूत हाथों में। अब पॉलिटिकल लीडरशिप का वक्त आ गया जिसमें आपके इंटरनल जो कुवर इश्यूज है, जिसमें नंबर 1 पे माशी सूरत हाल के हवाले से आपको सोचना पड़ेगा, माशियत को कैसे सही करना है। पॉलिटिकल जो इस वक्त सियासी जुमातें, हालांकि अगर आप देख लें, मैंने उस दिन भी यह बात की थी, बार बार कह रहा हूँ, ये बड़ी सियासी जुमातें सारी हुकूमतों में हैं। नहीं अब तो लेकिन पीटीआई भी बातचीत की राह पर आ गई, मतलब ये भी कल की एक बड़ी अच्छी खबर थी। देखिए अब तो वो भी कन्विंस हो गए कि इस हुकूमत से बात हो सकती है। वो बात तो आ गई है, लेकिन उसके ऊपर मैं उनके टॉपिक से हम हट गए, लेकिन ये कल की डेवलपमेंट है। मैं उसको सुन रहा था जो बैरिस्टर गौहर नहीं राजा क्या नाम है, राजा जो उनका है, राजा नासिर अब्बास साहब, नहीं जो सेक्रेटरी जनरल है, सलमान अकरम राजा साहब को मैं सुन रहा था कल एक टीवी चैनल पे, इस डेवलपमेंट के बाद मैं सुन रहा था। तो उन्होंने ये कहा कि ये बेसिकली जो ये ऑफर हमें हुई है, ये बेसिकली हमें ट्रक के बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है। तो फिर वो जो एंकर था उसने उनसे पूछा, वजाहत की कि ये जो बात हुई है ये तो बैरिस्टर गौहर के थ्रू हुई है, तो आपकी बैरिस्टर गौहर से इसके हवाले से बात हुई है? उसने कहा हाँ, मैं बैरिस्टर गौहर से बात करने के बाद ये बात कर रहा हूँ। तो देखिए वहां पे वो बात तो यानी जो राजा सलमान अकरम राजा साहब को मैंने सुना है, उस पे तो मुझे लेकिन अब देखिए ना, इसमें अजमल भाई आप भी जानते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब किस कैंप के हैं और बैरिस्टर गौहर साहब किस कैंप के हैं, तो वो कभी भी एक पेज पर तो नहीं होंगे, ये तो आपको भी पता है। तो मैं तो पीटीआई में खुद इतनी ग्रुप बंदी है ना कि बड़ा मसला है उनके लिए भी। उसमें जो मसला है ना पीटीआई के जो सेकंड टियर लीडरशिप है जी, इमरान खान साहब के अलावा जितने भी नीचे के जो इनके सेकंड टियर लीडरशिप है, उनका तो मसला है। उनका मसला यह है कि इनमें मेजॉरिटी तो कंप्रोमाइज्ड है, हमें पता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इन्होंने कोई भी ऐसा काम जो अभी तक जो उन्होंने कहा है उन्होंने किया हो। उन्होंने तो कहा था कि ईद के बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे, फिर नहीं हुआ, ऑपोजिशन ने पूरी कहा था कलेक्टिव। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इस वक्त तो उनका जो सूरत हाल है, मेरे ख्याल के मुताबिक उनको भी ये समझ आ गई, जब बात उनके बेटों के हद तक आ गई, जब उनके बेटों ने वो बात कर ली, तो फिर वो उसकी ये जो लीडरशिप उनकी बैठी हुई है, तो अगर इसमें इतना तड़ इनकी लीडरशिप सेकेंडरी लीडरशिप में होती तो फिर उनकी बेटों तक बात होती। उन्होंने तो मेरे ख्याल में कभी पहले बात नहीं की, मैंने पहली बार देखा है, पहली बार। तो इसका माना क्या हुआ?
تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا ان کے اندر جو ایک اختلاف ہے، اور جو لوگ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہماری جتنی بھی ہے، معذرت کے ساتھ میرا اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ جو اس وقت گراؤنڈ پہ موجود ہے، حکومتیں، ان کو چاہیے کہ اس وقت آپ پاکستان کے کور ایشوز کو ایڈریس کریں، چاہے فیڈرل حکومت ہو، چاہے صوبوں کی حکومت ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ فیڈرل میں مسلم لیگ نون کی حکومت، اور اس کے ساتھ کولیشن میں ایم کیو ایم، کاف لیگ، دوسرے چھوٹی جماعتیں، اس طرح پنجاب میں فل فلیج نون لیگ کی حکومت ہے، سندھ اور بلوچستان میں حکومت پیپلز پارٹی کی، اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت۔ تو ویسے تو یہ بڑی سیاسی جماعتیں، تو یہ تو سب حکومتوں میں، حکومت تو حکومت ہوتی ہے نا، یہ تو نہیں ہوتی نا کہ یہ فیڈرل میں ہے تو یہ صوبے میں۔ بھائی آج کل 18ویں امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس اختیار چلا گیا، آلموسٹ ساری بڑی پارٹیز اب یہ جو چیزیں ہیں، اس حوالے سے عام پاکستانی کے کور ایشوز کو جب تک یہ حکومتیں ایڈریس نہیں کریں گے، ان کے عام بندے کے جو تکالیف ہیں، اس کو بے روزگاری ہے، مہنگائی کے مسائل ہیں، اور چیزیں ہیں، اب اس چیز کے اوپر یہ کس کا کام ہے؟ یہ حکومتوں کا کام ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے جو اس وقت حکومتوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس سے کوئی دیکھیں، اگر کوئی یہ کہیں کہ وہ ٹھیک ہے اپوزیشن بھی ہے یہاں فیڈرل میں اور وہ چلتا رہے گا، پی ٹی آئی کا اور حکومت کے درمیان چلے گا، لیکن کیا جہاں پہ جس کی حکومت ہے وہاں پہ ڈیلیوری سے کسی نے کسی کو منع کیا ہوا؟ تو ڈیلیور کرے نا۔ چلیں، میرا خیال ہے کہ عوام کے اوپر چھوڑتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آج کا دن تو ویسے سیلیبریشن کا ہے، تو آج ہمیں اچھی باتیں اچھے نوٹ کے اوپر کرنی چاہیے۔ یوم تشکر ہے اور مارکہ حق کی سیلیبریشن ہے پورے ملک میں، اسے سیلیبریٹ ضرور کریں، لیکن جو آزادی کا حق ادا کیا ہے ہمارے جانبازوں نے، قوم کے محافظوں نے، ان کو ضرور سیلیوٹ کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اس آزاد کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔